الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين گرامی قدر سامعین کرام، عزیزان ملت، بزرگان دین، سرفروشان اسلام، محترم بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اور مبارک اجتماع میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ماہ ذی الحج کے آخری ایام میں محرم الحرام کی آمد ہے۔ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس سے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ محرم کا نام بتا رہا ہے کہ یہ محترم مہینہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی
4 مہینے محترم کہلاتے تھے، ان میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا ہے۔ محرم الحرام کے 10 محرم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ آپ سے کہا گیا کہ اس دن یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں زندہ رہا تو آئندہ سال 9 اور 10 کا روزہ یا 10 اور 11 کا روزہ رکھوں گا۔ یہ مہینہ اپنے احترام کے لحاظ سے اور اپنی عظمت کے لحاظ سے نمایاں ہے۔ کسی بھی مہینے کے نام میں احترام کا لفظ نہیں ہے، لیکن محرم الحرام کے نام میں ہی احترام کی بات ہے۔ زمانہ جاہلیت کے بعد زمانہ اسلام میں بھی محرم الحرام کے مہینے کی عظمت کو برقرار رکھا گیا، اور آج بھی یہ مہینہ محترم سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں ملک میں اس کے احترام کی ایک وجہ سمجھی جاتی ہے کہ شاید محرم اس وجہ سے محترم ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کی 10 تاریخ کو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول علی المرتضیٰ کے خون، خاندان نبوت کے پھول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ لیکن یہ وجہ اس مہینے کی عظمت کی نہیں ہے، اس لیے کہ مہینہ تو اس سے پہلے محترم سمجھا جاتا تھا۔ جیسے میں نے کہا زمانہ جاہلیت سے ہی محترم سمجھا جاتا تھا، اور اسلام کے بعد بھی اس مہینے کے احترام کو برقرار رکھا گیا۔ رہی شہادت کی بات، تو شہادت تو ایک نعمت ہے، اور شہادت تو ایک سعادت ہے۔ شہادت رحمت ہے، اور 10 محرم الحرام کو ہونے والی شہادت پہلی شہادت بھی نہیں ہے اور آخری شہادت بھی نہیں ہے۔ اسلام کی بنیادی سے شہادتوں کا تسلسل شروع ہوا، اس لیے کہ اسلام کی گلشن کی آبیاری کے لیے خون کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ خون شہید اپنے جسم کا دے کر اس گلشن کی آبیاری کرتا ہے۔ لہذا شہادتوں کا سلسلہ اسلام کے روز اول سے شروع ہے، اور تاحال وہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ محرم الحرام کا پہلا مہینہ اور پہلا دن، جسے یکم محرم کہتے ہیں، ذی الحج کے اینڈ میں آخری تاریخوں میں یعنی 26 تاریخ سے بعد مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں مصلی رسول پہ کھڑے ایک شخص پر وار ہوتا ہے، اور وہ زخمی ہوتے ہیں۔ جس شخص پر وار ہوتا ہے یا جسے زخمی کیا جاتا ہے وہ معمولی شخصیت نہیں، امیر المومنین ہے۔ پوری دنیا کا کفر ان سے ڈر رہا ہے، دنیا کفر پر ایک ہیبت ہے،
مسلمانوں کے لیے ایک قرار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے، جس کے کہنے پر اور مشورے پر قرآن اترتا ہے، جو زمین میں چلتا ہے تو شیطان بھاگنے میں عافیت سمجھتا ہے، جس کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے اور گھبراتا ہے، جس کا رعب کفر پر اتنا ہے کہ کافر اپنے بچوں کو اور حکومتیں اپنی فوج کو عمر کا نام لے کر ڈراتی ہیں۔ ذی الحج کے آخر میں زخمی ہوئے، زخموں کا خون اور جسم کا خون مصلی رسول پہ گرا، مسجد نبوی میں گرا۔ مسجد نبوی کی کتنی اہمیت ہے، مصلی رسول کی کتنی اہمیت ہے، مدینہ الرسول کی کتنی اہمیت ہے، قرب رسول کی کتنی اہمیت ہے، اور مراد رسول کی کتنی اہمیت ہے۔ مصلی بھی اہم ہے، مدینہ بھی اہم ہے، مسجد نبوی بھی اہم ہے، قرب رسول بھی اہم ہے، اور جس کا خون بہہ رہا ہے یہ بھی بہت اہم ہے۔ تو یکم محرم الحرام سے پہلے حضرت عمر پر وار ہوا، حضرت عمر زخمی ہوئے، خون مصلی رسول یعنی مسجد نبوی میں گرا، اور یکم محرم الحرام کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور ان کی تدفین ہوئی، اور وہ مدینہ منورہ میں روضہ رسول میں قرب رسول میں دفن ہو گئے۔ پتہ چلا یکم محرم بھی شہادت کا دن ہے، اور جس کی شہادت ہوئی ہے وہ عزت اور عظمت میں کتنا بلند و بالا ہے کہ تاریخ میں انبیاء کے بعد سب سے بڑا درجہ ابو بکر صدیق کا ہے، اور ابو بکر صدیق کے بعد اس کائنات میں سب سے بڑا درجہ حضرت عمر کا ہے۔ اور حضرت عمر کون ہے؟ حضرت عمر وہ ہیں جن کے آنے سے اسلام کو قوت ملی، جن کے آنے سے اسلام کو طاقت ملی، اور یوں نہیں ہوا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے رب سے مانگا، ہاتھ اٹھائے، دعا کی، اور دعا کر کے کہا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الشام، اللہ میں دیکھتا ہوں اس دنیا میں عزت اور اہمیت اسلام کو ملے، دو شخصوں پر نظر پڑی، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی اسلام لے آئے تو اسلام کو عزت مل جائے گی۔ نظر رسول دیکھیے، انتخاب رسول دیکھیے، پسند رسول دیکھیے۔ اگر میں یوں کہوں تو بات بے جا نہ ہوگی کہ سب کو رسول دعوت دے رہے، پیغام دے رہے، بلا رہے، اور ان سے کہہ رہے آ جاؤ آ جاؤ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے، کامران ہو جاؤ گے، تم ناکامی سے بچ جاؤ گے، تمہیں عزت مل جائے گی۔ رسول خدا سب کو دعوت دے رہے کہ آئیے، تشریف لائیے، اسلام قبول کیجئے۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے بھئی؟ یہ کون ہے؟ سب کو کہہ رہے ہیں آؤ اور عزت پاؤ، آؤ اور عزت پاؤ، آؤ اور عظمت پاؤ، آؤ اور بلندی پاؤ۔ یہ کون ہے جس کے بارے میں خدا سے کہہ رہے ہیں اللہ اسے بھیج تاکہ اسلام عزت پائے؟ یہ کون ہے جس کے بارے میں رسول خدا اپنے خدا سے کہہ رہے ربا اگر تو چاہتا ہے اسلام کو عزت ملے اور چار چاند لگ جائیں، اسلام چمک جائے، اسلام کا رعب طاری ہو جائے، تو اللہ تو خطاب کے بیٹے عمر کو اسلام میں داخل فرما۔ اللہ کے رسول سب کو دعوت دیتے کہ تم آؤ تمہیں عزت ملے گی، عمر کو دعوت دیتے تم آؤ کہ تمہاری وجہ سے اسلام کو عزت ملے گی۔
عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا سب صحابہ مرید رسول ہیں، عمر مرید رسول نہیں مراد رسول ہے۔ صرف مرید رسول نہیں، عمر مراد رسول ہے، مراد رسول جنہیں اللہ سے اپنے محبوب نے مانگا۔ توجہ کرنا، رسول اللہ نے دو نام دیے، الشام کا بیٹا اور خطاب کا بیٹا۔ اللہ نے ان دونوں میں پھر انتخاب کیا، اور ان دونوں میں خطاب انتخاب کر کے خطاب کے بیٹے کو حضور کے قدموں میں لا کھڑا کر دیا۔ پتہ چلا عمر انتخاب مصطفیٰ بھی ہے اور عمر انتخاب خدا بھی ہے۔ یہ انتخاب مصطفیٰ بھی ہے، یہ انتخاب خدا بھی ہے۔ بات آگے چلے تو حضرت عمر آگے، تفصیلی واقعہ وقت کم ہے، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ حضرت عمر آ گئے اور آنے کے بعد انہوں نے جب داخل ہوئے اور کلمہ پڑھا تو پہلا دن ہے، پہلا دن اس کمرے میں، اس مکان میں تکبیر بلند ہوئی، اللہ اکبر۔ اصحاب رسول کے جذبات انتہا تک پہنچ گئے، مسلمانوں کی قوت میں اضافہ ہو گیا، مسلمانوں کے دلوں کو قرار آ گیا۔ کسی نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا اس لیے کہ عمر ابن خطاب آ گیا۔ مسلمانوں کے دلوں میں قرار آ گیا، سکون آ گیا، راحت آ گئی، قوت ملی۔ کیا ہوا؟ خطاب کا بیٹا عمر آ گیا ہے۔ اور عمر نے جب تھوڑی دیر میں دیکھا کچھ تیاری سی ہو رہی ہے، وضو کیا جا رہا ہے، ہلچل مچ گئی ہے، لوگ محفل سے ہٹ کے کوئی ادھر اور کوئی ادھر جا رہے ہیں۔ فرمایا آقا کیا ہونے لگا ہے؟ کیا ہونے لگا ہے؟ کہا عمر نماز کی تیاری ہونے لگی ہے۔ آقا نماز گھر میں پڑھیں گے؟ جی ہاں۔ بیت اللہ میں کیوں نہیں پڑھتے؟ تیری قوم بیت اللہ میں نماز پڑھنے نہیں دیتی، راستہ روکتی ہے، اجازت نہیں ہے، دروازہ نہیں کھلتا۔ عمر کہتے ہیں خطاب کے بیٹا عمر ایمان بھی لے آئے، نماز دار ارکم میں ہو، پھر عمر کے ایمان لانے کا کیا پیدا ہوا؟ آقا اعلان کیجئے آج نماز دار ارکم میں نہیں بیت اللہ میں ہوگی۔ کس عمر کی بات کر رہا ہوں؟ یہ نعرہ یوں ہی تو نہیں لگتا گلی گلی نگر نگر، بات تو سنیے۔ آج جو اسلام گلی گلی اور نگر نگر پھیلا ہے، اس کے پیچھے دیکھو تو عمر عمر نظر آتا ہے۔ یہ یوں ہی نعرہ نہیں لگ گیا، یہ صرف دل کی تسکین کے لیے نہیں، یہ تاریخ ہے، یہ ایسی کھلی اور واضح حقیقت ہے جس کا انکار کرنے والے انکار کر کر کے بھی انکار کر نہیں سکتے۔ لہٰذا کون آیا؟ فرمایا آج نماز دار ارکم میں نہیں ہوگی۔ آقا کہاں ہوگی؟ کہا آج نماز بیت اللہ میں ہوگی، بیت اللہ میں۔ صرف نعرہ نہیں تھا، صرف جملہ نہیں تھا، صرف بات نہیں تھی، یہ عمر تھا۔ عمر چل پڑا، رسول کو ہاتھ سے پکڑا اور چلتے چلتے چوک پہ کھڑا ہوا۔ کیوں عمر چوک پہ کیوں کھڑے ہو رہے ہو؟ کہ کل کو یوں نہ کہہ دے چپ کے چلے گئے تھے، کل کو یہ نہ کہہ دے چھپ کے چلے گئے تھے، پتہ ہی نہیں چلا چلے گئے۔ اگر ہمیں پتہ چلتا تو ہم روڈ پہ کھڑے ہوتے، ہم چوک پہ کھڑے ہوتے، ہم عمر کو نہ جانے دیتے، ہم راستہ روک دیتے۔ تمام دروازے بند کر رہا ہوں، چیلنج دے رہا ہوں، لوگوں کو بلا رہا ہوں، کھڑا ہو رہا ہوں، اعلان کر رہا ہوں، او مکہ کے سرداروں، وڈیروں، نوابوں، نبی کے منکروں، عمر اسلام لے آیا ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، چھپ کے عبادت کرنے کا قائل نہیں ہے، چوک پہ کھڑا ہو کے اعلان کر رہا ہے۔ کسی میں ہمت ہے عمر کا راستہ روک کر دکھاؤ۔ آج عمر نبی کو لے کر بیت اللہ میں نماز
پڑھنے جا رہے پھر یہ نہ کہنا ہماری تو تیاری نہیں تھی، ہم دروازے پہ کھڑے ہوتے، ہم بیت اللہ میں کسی کو نہ چھوڑتے۔ تیاری کر لو، ذوق سے آ جاؤ، شوق سے آ جاؤ، قوت سے آ جاؤ، مگر آؤ عمر کا راستہ روکو۔ دنیا میں ماں نے ایسا کوئی لال جنا ہی نہیں جو عمر کا راستہ روک سکے۔ عمر کی محبت کرنے والوں، عاشقوں، عمر کے چاہنے والوں میں بزدل ہو سکتا ہی نہیں۔ او بھائی، عمر کے چاہنے والوں میں بزدل پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ جو عمر کا نام لیتا ہے اس کے بے قرار دل کو قرار آ جاتا ہے، اس لیے کہ نام عمر ہی ایسا ہے۔ چوک پہ کھڑے ہو گئے، اعلان کیا، آئے نہ کوئی، آئے نہ کوئی۔ میں کہتا ہوں آتا نہ کوئی، کوئی آئے نہ، کوئی آتا نہ۔ یہ کیوں نہیں آتے؟ بڑی دھمکیاں دے رہے تھے، کیوں نہیں آتے بھائی؟ بڑا روب دکھا رہے تھے، کیوں نہیں آتے؟ آؤ نا۔ کہتے ہیں کوئی نئی بات تو نہیں، ہم عمر کو پہلے سے جانتے ہیں، ہم عمر کو پہلے سے جانتے ہیں۔ اور توجہ رہے، ادھر عمر چوک پہ کھڑے ہوئے اعلان کیا، ادھر مکہ سے ایک طبقہ بھاگتا جا رہا ہے، بھاگتا جا رہا ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہتے عمر آ گیا۔ کون آ گیا؟ کون آ گیا؟ کون آ گیا؟ کون آ گیا؟ گلشن رسول میں عمر آ گیا، مصطفیٰ کی آمد عمر آ گیا، قافلے میں عمر آ گیا، محفل میں عمر آ گیا، صحابہ میں عمر آ گیا، بیت اللہ میں عمر آ گیا، لوگوں میں عمر آ گیا، میدان میں عمر آ گیا، فرنٹ میں عمر آ گیا، سامنے عمر آ گیا، خطاب کا بیٹا آ گیا۔ ارے کہاں جا رہے ہو؟ کہا تمہیں پتا نہیں عمر آ گیا۔ بھائی بھاگ کیوں رہے ہو؟ تمہیں پتا نہیں عمر آ گیا۔ بھائی تم کیوں رکھا ہوا ہے؟ تمہیں پتا نہیں عمر آ گیا۔ بھائی تمہاری ہوائیں کیوں نکل رہی ہیں؟ تمہیں پتا نہیں عمر آ گیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا پیچھے تو دیکھ۔ اس نے اس کو جھٹک کر کہا کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا پیچھے تو دیکھ۔ مڑ کر دیکھا تو عمر آ رہا تھا۔ یہ بھاگنے والا کون تھا؟ اس کو شیطان کہتے ہیں۔ قیامت تک عمر اور عمر کے نام سے شیطان بھاگتا ہی رہے گا۔ اور میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول نے کہا، رسول نے، آمنہ کے لال نے کہا، عبداللہ کے لخت جگر نے کہا، کائنات کے امام نے کہا، دنیا کائنات میں سب سے بڑی شخصیت نے کہا، عمر جس راستے سے تو گزر جائے اس راستے سے شیطان گزرتا۔ عمر ہی نہیں، فرمایا عمر کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے۔ ساری دنیا شیطان سے بھاگتی ہے، شیطان عمر سے بھاگتا ہے۔ چھپ کر نہیں، کل کو یہ نہ کہے ہمیں پتہ نہیں چلا، پتہ چلتا تو روک لیتے۔ عمر نے اعلان کیا، نبی علیہ السلام کو ہاتھ سے پکڑا اور بیت اللہ میں داخل ہو گئے۔ اٹھاؤ تاریخ، بتاؤ کوئی فرق، مکہ میں کیا کوئی بہادر تھا جو عمر کا راستہ روکتا؟ کوئی نہیں تھا۔ پتہ چلا مکہ کے ایک ہی بہادر تھا جس کا نام عمر تھا۔ یہ سارے مل کے کیوں نہیں آ جاتے؟ وہاں بھی تو بڑے وڈیرے تھے، نواب تھے، ابو جہل اینڈ کمپنی پوری تھی، سب مل کر کیوں نہیں آتے؟ ان سب کو بھی پتا تھا ہم سب پہ بھی عمر بھاری ہے،
عمر کیا ہے؟ شب پہ عمر بھاری ہے. ہم سب بھی مل جائیں تو عمر کا مقابلہ ہو سکتا؟ پہنچ گئے کہاں؟ مسجد بیت اللہ میں پہنچ گئے. بیت اللہ میں حج کرنے والے حاجیوں، نماز پڑھنے والے نمازیوں، عمرہ کرنے والے مومنوں، بیت اللہ میں 1,00,000 نماز کا ثواب کمانے والے لوگوں، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والوں، تم جدھر سے بھی بیت اللہ کو دیکھو گے تمہیں عمر ضرور یاد آئے گا. حج کا سیزن گزرا ہے، حاجی بیت اللہ میں داخل ہو رہے تھے. سب سے پہلے بیت اللہ میں نماز پڑھنے کے لیے نبی کو لے کر جانے والا کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے بھائی؟ کون ہے؟ اس کا نام عمر ہے. پہلی نماز پڑھوائی. آج نماز پڑھ لی. صحابہ تو پہلے بھی تھے. توجہ کرنا، میری بات کا کوئی غلط مطلب نہ لے. صحابہ میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو بزدل ہو. سب بہادر ہیں. جب ہم کہتے ہیں ابو بکر صدیق تھے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی نہیں تھے، سبھی صدیق ہیں. جب ہم کہتے ہیں عثمان غنی سخی ہیں، اس کا مطلب نہیں باقی سخی ہیں، سبھی سخی ہیں. جب ہم کہتے ہیں علی بہادر ہے، اس کا مطلب نہیں صرف علی بہادر ہے، سبھی بہادر ہیں. جناب عمر کا روب ہے صرف ان کا نہیں، سبھی کا ہے. لیکن یہ نمایاں ہے. جس طرح صدیق کی صداقت نمایاں ہے، عثمان کی سخاوت نمایاں ہے، علی کی شجاعت نمایاں ہے، ایسے ہی حضرت عمر کی بہادری بھی کیا ہے؟ کوئی نہیں روکا، نماز ادا کر لی. یہ پہلی نماز ہے جو پڑھی جا رہی ہے بیت اللہ میں، اور یہ پڑھوانے والے کون ہیں؟ دوسری بات، ہجرت کا حکم آ گیا. لوگ مکہ والوں کے ظلم و ستم سے تنگ ہو کر جا رہے ہیں. عمر کی باری آ گئی، ہجرت کر رہے ہیں. اور ہجرت کرتے ہوئے یوں نکل کر نہیں چلے گئے. پہلے اعلان کیا، او مکہ والوں، عمر نبی کے حکم پہ ہجرت کر کے جا رہا ہے. ہمت ہے تو روکو. نہ اس وقت چوک میں کوئی آیا تھا اور نہ بعد میں کوئی روکنے کو آیا تھا اور نہ آ سکا ہے. جس نے سب کو بتا کر ہجرت کی تھی اس کا نام کیا ہے؟ سبحان اللہ. پھر عمر اتنا عظیم ہے، اس قدر بلند و بالا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد بن گئے. مراد بن کر اسلام کی عزت کا نشان بن گئے. کہا اللہ کے رسول اگر میرے آنے کے بعد بھی نماز دار ارقم میں ہو پھر میری وجہ سے اسلام کو کیا عزت ملی ہے؟ پتہ تو تب چلے جب آج عمر نکلے، ساری دنیا روکنا چاہے نہ روک سکے. پتہ چلے پہلے نماز ہی نماز گھر میں پڑھتے تھے، عمر کے آنے کے بعد نماز گھر میں نہیں ہوئی، اللہ کے گھر میں ہوئی. اور کسی میں ہمت ہے تو روک سکے. پہلے دن عمر نے بتا دیا کہ اس عمر اسلام کی عزت اور شوکت بن کر آیا ہے. میرے بھائیوں، یکم محرم الحرام کو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے اور آپ کی تدفین ہوئی ہے. اور آپ دفن بھی کہاں ہوئے ہیں؟ روضہ رسول میں دفن ہوئے. اور روضہ رسول میں جگہ ملنا کوئی عام بات نہیں ہے. یہ روضہ رسول نہیں ہے، یہ صرف روضہ رسول نہیں ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے. اس میں جنت ٹوٹ کے آئی ہے، اس میں جنت لوٹ کے آئی ہے، اس میں جنت بھاگ کے آئی ہے، اس میں جنت دوڑ کے آئی ہے. اس کے اندر بڑی عزت ہے. اس میں رسول سوئے ہوئے ہیں، اس میں ابوبکر صدیق سوئے ہوئے ہیں. یہ ان کا گھر ہے، یہ ان کا مکان ہے، یہ ان کا روضہ ہے. اسی جگہ پہ کون دفن ہے؟ حضرت عمر دفن ہے. لوگ کہتے ہیں جہاں کی مٹی وہی پہنچتی ہے، جہاں حضور کی مٹی، جہاں ابوبکر کی مٹی، وہیں سے کس کی مٹی تھی؟ اگر کسی کی آنکھیں بند ہیں اور اگر کسی کی عقل پر پردہ ہے اور کوئی اگر اندھا ہو گیا ہے اور کسی کا اگر نظر نہیں آتا، کسی کی عقل اگر کام نہیں کرتی تو اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس بے وقوفوں احمقوں کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے. اور کوئی بھی بے وقوف احمق عمر کو نہیں مان سکتا. عمر کو ماننے کے لیے عقل کی ضرورت ہے اور عظمت کی ضرورت ہے. ایک آدمی کہنے لگا میں تو نہیں مانتا. کیا کہنے لگا؟ میں تو نہیں مانتا. میں نے کہا یہود و نصارہ عمر کو مان سکتے ہی نہیں.
اس نے کہا وہ کیوں؟ میں نے کہا جزیرہ عرب سے جس نے یہود و نصارہ کو دکے دے کر نکالا اسی کا نام کیا ہے؟ اسی کا نام تو عمر ہے۔ کسی کے باپ دادا کو کسی نے نکالا اور وہ آج مان لے، کیسے ہو سکتا؟ اور جیسے ہی کہتا ہے میں نہیں مانتا، ہم سمجھ جاتے ہیں یہ وہی ہے۔ جیسے ہی کوئی کہتا ہے کہ میں عمر کو نہیں مانتا، اسی وقت بات سمجھ آ جاتی ہے یہ کیوں نہیں مانتا، اس لیے کہ اس کے آباء و اجداد پر ضرب لگی تھی، جنہیں عرب سے نکالا تھا اور باہر کر دیا تھا۔ بھلا جس کے باپ دادا کو مکہ اور مدینہ سے نکال دیا جائے وہ مان سکتے ہیں؟ نہیں مان سکتے۔ جیسے ہی کہتے ہیں نہیں مانتا، بات فوراً سمجھ آ جاتی ہے یہ انہی کی نسل میں سے، عمر کی نسل میں سے۔ اور جو کہتا ہے عمر کی عظمت کو بیان کرتا ہے، شان بیان کرتا ہے، عمر کا مقام اور رتبہ بیان کرتا ہے، خود بخود سمجھ آ جاتی ہے یہ یہودی نسل میں سے بہترین پہچان کا طریقہ ہے، بہترین پہچان کا طریقہ ہے۔ عمر نام پیش کرو جہاں دل روشن ہو جائے یہ اور ہیں، جہاں آگ لگ جائیں یہ اور ہیں، نہیں سمجھے؟ عمر کے نام آتے ہی جہاں تکلیف شروع ہو جائے، رنگ اڑ جائے، فک ہو جائے، اٹھنے کی کوشش کریں، بھاگنے کی کوشش کریں، جیسے پچھلے سالوں میں ایک شخص اٹھ کر بھاگ گیا اور بعد میں جا کر کہا جہاں ان کا تذکرہ ہو میں وہاں نہیں بیٹھتا، پاگل آدمی، جہاں ان کا تذکرہ ہو وہاں شیطان بیٹھ سکتا ہی نہیں۔ محرم الحرام کی پہلی تاریخ جس کا جنازہ ہو رہا ہے اور جس کی تدفین ہو رہی ہے اور جو آج مسجد نبوی کا مکین بن رہا ہے اور جو آج روضہ رسول میں جا رہا ہے یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ اگلی بات، حضور علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ ایک شخص نے کہا تھا یہ نہیں، میں اس پر حوالے دوں گا، حوالے نہیں دے سکا، خود چلا گیا۔ گزشتہ سال پھر ایک نے کہا میں حوالے دوں گا، جو اس کے ساتھ بیٹھا تھا اس نے مجھے کہا کہ اس وقت سے آج تک میرا نمبر ہی نہیں اٹھاتا۔ حوالے دینے آسان ہے، عمر کا نام آ جائے، حوالے کیا تمہاری تو ہوائیں نکل جاتی ہیں۔ صرف حوالے نہیں نکلتے، کیا نکل جاتی ہیں؟ ہوا نکل جاتی ہے۔ حضرت عمر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیتے زمین پر، علماء نے لکھا 25 یا 27 مقامات قرآن کریم میں ایسے جس میں عمر نے مشورہ دیا اور اللہ نے اس مشورے کو کیا بنا دیا؟ کیا بنا دیا؟ کیا بنا دیا؟ مشورہ کس نے دیا؟ مشورہ کس نے دیا؟ قرآن کس نے بنایا؟ مشورہ کس نے دیا؟ مشورہ کس کو دیا؟ حضور کو۔ کس کو؟ حضور کو دیا۔ اس مشورے پر قرآن کس نے بنایا؟ اللہ نے قرآن بنا دیا۔ اللہ عمر زمین پر مشورہ دے رہے، آواز آتی ہے زمین پہ مشورہ عمر دے رہے، آسمان پہ اس مشورے کو اللہ قرآن بنا کر نبی کو دے رہے، دنیا کو بتا رہے جب تک دنیا میں قرآن رہے گا عمر کی عظمت کا ڈنکا بجتا رہے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کیسی ہستی ہے؟ یہ کیسی شخصیت ہے؟ کیوں حضور نے مانگا ہے؟ آج ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ کلمہ پڑھا اس لیے تھا تاکہ خلافت مل جائے، اس لیے کلمہ پڑھا تھا تاکہ خلافت مل جائے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کلمہ اس لیے پڑھا تھا تاکہ خلافت مل جائے، یہ بات تجھے پتا ہے، خدا کو پتا نہیں تھی؟
یہ بات تجھے پتہ ہے، جس نے ہاتھ اٹھا کر مانگا تھا اسے پتہ نہیں تھی؟ کیا اس کی نظر نہیں تھی؟ ہم تو کہتے عمر کی عظمت اپنی جگہ، لیکن یہ نظر مصطفیٰ کا کمال تھا، جس نے سارے مکہ میں اس عیب کو تلاش کر کے اللہ کے دربار میں پیش کیا تھا۔ رب العالمین نے پوری کائنات میں اسے چن کر حضور علیہ السلام کا یار بنا دیا تھا۔ یہ انتخاب مصطفیٰ بھی ہے اور انتخاب، اور آج کوئی کہے کہ اس نے خلافت کے لیے کلمہ پڑھا تھا، اس سے بڑا جھوٹا بھی دنیا میں کوئی ہے؟ یہ فتنہ پیدا کر رہا ہے، یہ اسلام کے اندر دراڑیں ڈال رہا ہے، یہ اسلام کی عظمت کو پامال کر رہا ہے، یہ اسلام کی اس اہم ترین شخصیت کو مجروح کر رہا ہے، یہ اسلام کی بنیادوں پر حملہ کر رہا ہے۔ ارباب اقتدار کو اس پر غور کرنا چاہیے، یہ بات کرنے والا کون ہے، اس کا تعلق کس سے ہے، کس مکتبہ فکر سے ہے، کس سوچ کے ساتھ ہے، کون اس کو کہہ رہا ہے، کس کے کہنے پر اس نے کہا ہے، کس مذہب نے اس کو سبق پڑھا ہے، کس مذہب نے اس کو تبلیغ کی ہے، کون تحقیق کے نام پہ اس دنیا پہ گیا ہے، جس نے پیغمبر کے ان یاروں کو بھی نہیں چھوڑا جو آج بھی رسول کے ساتھ سو رہے ہیں، جو ان کی بھی تنقید کر رہے ہیں، ان پر بھی تنقید کر رہے ہیں، ان کی بھی تکفیر کر رہے ہیں۔ اس سے بدتر بھی دنیا میں کوئی اور ہے؟ اس لیے بات سمجھیے گا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا، جب سید عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ منزہ مبرہ عتیقہ ادیبہ خطیبہ نفیسہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا، حضور سب سے پوچھ رہے، جب عمر سے پوچھتے عمر کیا کہتے؟ فرمایا رسول اللہ یہ میرے کہنے سے یا میرے مشورے سے آپ نے شادی کی تھی؟ فرمایا نہیں۔ کہا کس کے کہنے سے کی تھی؟ کہا اللہ کے کہنے سے کی تھی۔ کہا اللہ کے کہنے سے کی ہے، اللہ کے حکم سے کی ہے، اللہ کی مرضی سے کی ہے، کیا کبھی کوئی غلط عورت اللہ آپ کے بستر پر بیچ سکتا ہے؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ عمر میں تیری عظمت پہ قربان جاؤں، عمر میں تیری حکمتوں عظمتوں رفتوں بلندی پہ ہزار بار قربان جاؤں۔ اللہ کے رسول کو زمین پر بیٹھ کر مشورہ دے رہے، اللہ جبرائیل سے کہتے ہیں جبرائیل جاؤ، جبرائیل جی رب جلیل جاؤ میرے خلیل اور حبیب کے پاس، جا کر کہہ دو جو بات عمر زمین پہ کہتا ہے وہی بات خدا عرش بری پہ کہتا ہے۔ جس کی عظمتوں کا یہ عالم ہو کہ جو زمین پر بیٹھ کر مشورہ دے اور اللہ اس مشورے کو قرآن بنا دے۔ ایک جگہ نہیں، فَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، بیت اللہ میں گھومتے گھومتے عمر کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے جہاں ابراہیم کے پاؤں لگے تھے وہاں کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھوں۔ حضور کہتے ہیں نبی شریعت بتانے آتا ہے، بنانے نہیں آتا۔ عمر اللہ کو حکم ہوگا تو پڑھوں گا۔ جبرائیل آ جاتے ہیں، آ کر کہتے ہیں فَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، جو بات زمین پہ، جو بات عمر زمین پر کہتے ہیں وہی بات خدا عرش بری پہ کہتا ہے۔ حضور صرف حضور نہیں فرما رہے، حضور کی ایک وحی مطلوع ہے، ایک وحی غیر مطلوع ہے۔ وحی مطلوع کو قرآن کہتے ہیں، وحی غیر مطلوع کو حدیث کہتے ہیں۔ حدیث بھی ہمارے لیے حجت ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اس کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اللہ نے حضور سے نہیں کہا تم یہ کہو، اللہ نے خود کہہ کر دنیا کو بتا دیا کہ عمر پسند مصطفیٰ بھی ہے اور پسند خدا بھی ہے۔ کون عمر؟ جنہوں نے اسلام کے پرچم گاڑے تو دنیا پر چھا گئے۔ 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا، 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ دنیا میں سکھ، چین، سرور، راحت، امن کی مثال عمر کے دور کے علاوہ اس کے بعد دکھا دو، پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ اگر یہ دور تھا تو عمر کا دور تھا۔ کس کا دور تھا؟ کس کا دور تھا؟ دنیا کے سب سے بہترین زمانے کو حضور کا زمانہ کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا ہے۔ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں حضور علیہ السلام نے زمانے کو بہتر کہا۔ زمانہ درختوں سے نہیں بنتا، زمانہ عمارتوں سے نہیں بنتا، زمانہ پہاڑوں سے نہیں بنتا، زمانہ انسانوں سے بنتا ہے۔
یہ سب سے بہتر زمانہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس زمانے میں امام الانبیاء بھی موجود ہے اور امام الصحابہ بھی موجود ہے. عدل کے بادشاہ عمر بھی موجود ہیں، سخاوت کے بادشاہ عثمان بھی موجود ہیں، شجاعت کے امام علی بھی موجود ہے. یہ زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہے. اس سے بہتر کوئی زمانہ ہو سکتا ہے؟ پھر جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے وہ کون سا زمانہ ہے؟ ابو بکر کا، پھر عمر کا، پھر عثمان کا، پھر یہ سب سے بہتر زمانے ہیں نہیں ہیں؟ میں حیران ہوں، آج ایک طبقے نے گستاخی کی جرت کی تو اس زمانے کی جو سب سے بہترین زمانہ ہے. یعنی کوئی اگر یہ کہے کہ اس زمانے میں خلافت غضب ہو گئی پھر یہ بہترین زمانہ تو نہ ہوا. اگر کوئی کہے اس زمانے میں سوائے 3 کے باقی نعوذ باللہ سب مرتد ہو گئے تھے پھر یہ زمانہ بہترین تو نہیں رہا. یہ بہترین زمانہ تب ہوگا کہ متقی بھی اس میں ہیں، پرہیزگار بھی اس میں ہیں، نیکوکار بھی اس میں ہیں، شبیدار بھی اس میں ہیں، عادل بھی ہیں، انصاف والے بھی ہیں، عظمت والے بھی ہیں، قرآن والے بھی ہیں، ایمان والے بھی ہیں، خدا والے بھی ہیں، مصطفیٰ والے بھی ہیں، دین عمارت کا نشان بھی ہیں، معیار بھی ہیں، بنیاد بھی ہیں، آغاز بھی ہیں، عزت بھی ہے، عظمت بھی ہے، قرآن والے بھی ہیں، دین والے بھی ہیں، رسول والے بھی ہیں. کھوٹ کوئی نہیں ہے، جھوٹ کوئی نہیں ہے، منافقت کوئی نہیں ہے، دغا کوئی نہیں ہے، فراڈ کوئی نہیں ہے، فریب کوئی نہیں ہے. سب سے بہتر زمانہ یہی ہے، سب سے بہتر زمانہ یہی ہے. پوچھتا ہوں زمانہ کون سے؟ کہ حضور کا زمانہ ہے اور صحابہ کا زمانہ ہے. جس زمانے میں بھیڑیے کو ہمت نہیں بکری پر حملہ کر سکے یہ عمر کا زمانہ ہے. جس زمانے میں کافر کو ہمت نہیں مسلمان پر ہاتھ اٹھا سکے یہ عمر کا زمانہ ہے. جس زمانے میں علاقے فتح ہو رہے ہیں یہ عمر کا زمانہ ہے. جس زمانے میں انصاف کا بول بال ہے یہ عمر کا زمانہ ہے. جس زمانے میں سب شیر و شکر ہے یہ عمر کا زمانہ ہے. جس زمانے میں علی قاضی القضا یہ عمر کا زمانہ ہے. جس زمانے میں آپس میں پیار کی مثالیں یہ عمر کا زمانہ ہے. جس زمانے میں اسلام بڑھ رہا ہے یہ عمر کا زمانہ ہے. جس زمانے میں کافر بھاگ رہے یہ عمر کا زمانہ ہے. جس زمانے میں یہود و نصارہ پیٹ پھیر کر بھاگتے ہوئے نظر آتے یہ عمر کا زمانہ ہے. جس زمانے میں شیطان پر جو ہے وہ رعب طاری ہے یہ عمر کا زمانہ ہے. جس زمانے میں انصاف کا بول بالا زمین پر ہو رہا ہے یہ عمر کا زمانہ ہے. جس زمانے میں سب مل کر حضور کی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں یہ عمر کا زمانہ ہے. جس زمانے میں سب مل کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں یہ عمر کا زمانہ ہے. جس زمانے میں جہاد عروج پہ جا رہا ہے یہ عمر کا زمانہ ہے. جس زمانے میں لوگ انصاف کے لیے کو ترسنا نہیں پڑتا وہ عمر کا زمانہ ہے. جس زمانے میں کوئی بھوکا نہیں رہ رہا یہ عمر کا زمانہ ہے. جس زمانے میں حکومت مضبوط ہو رہی ہے یہ عمر کا زمانہ ہے. جس زمانے میں انصاف دہلیز پہ مل رہا ہے یہ عمر کا زمانہ ہے. جس زمانے میں خوشحالی پھیلتی جا رہی ہے یہ عمر کا زمانہ ہے. جس زمانے میں علاقے فتح ہو رہے ہیں یہ عمر کا زمانہ ہے. جس زمانے میں مسلمانوں پر خوشحالی آئی یہ عمر کا زمانہ ہے. پھر میں کیوں نہ کہوں عمر تو عمر ہے، عمر ہے، عمر ہے، عمر ہے، عمر ہے، عمر ہے، عمر 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 عمر
اتحاد بین المسلمین کا قائل ہوں، اتحاد بین المسلمین والکافرین کا قائل نہیں ہوں۔ نعرہ میں لگاؤں گا، جواب آپ دینا، اور جواب بھی میں بتاؤں گا۔ گلی گلی نگر نگر علی علی عمر عمر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر۔ لوگ کہتے ہیں فرقہ واریت، اس نعرے میں فرقہ واریت ہے؟ اس نعرے نے فرقہ واریت کے گلے کو دبا دیا۔ گلی گلی نگر نگر ہمارا مطالبہ ہے، اکثریت کا مطالبہ ہے، قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے مطالبہ ہے، اور وہ مطالبہ کی ہے کہ یکم محرم الحرام کو عام تعطیل کا اعلان کیا جائے۔ یوم شہادت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عام تعطیل کا مطالبہ، یہ کوئی دہشت گردی ہے؟ یہ کوئی تخریب کاری ہے؟ یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے۔ اگر اس ملک میں عام طبقات میں سے کسی کا نام لے کر چھٹی منائی جا سکتی ہے تو خلیفہ ثانی، خلیفہ راشد، سسر رسول، مراد رسول اور داماد علی کا بھی یوم منانا چاہیے نہیں منانا چاہیے؟ اگر چھٹی کا اعلان نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں، ہم گھروں میں بیٹھ جائیں گے، ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ جواب تو آپ کا ایسے ہی ہے۔ اچھا، مجھے آج یہ لگ نہیں رہا کہ میں کراچی میں ہوں، آپ کے جواب سے یہ نہیں لگ رہا کہ میں کراچی میں ہوں۔ جو آپ کا آج کا مزاج ہے یہ کراچی والا نہیں ہے۔ گلگت سے دھو کر میں آیا، آپ تو یہیں تھے، لیکن ٹھنڈے آپ لگ رہے ہیں، میں نہیں۔ جزاک اللہ، بیٹھو، یہ پیچھے والے بھی سارے بیٹھ جائیں، شہن والے لوگ بیٹھ جائیں تاکہ شہن میں پیچھے آنے والے بھی دیکھ سکیں، بیٹھ جائیں۔ جزاک اللہ، تو بھی اس کو فٹ کر کے بیٹھ جا، جزاک اللہ۔ پیچھے تک لوگ بیٹھے رہیں، سب بیٹھ جائیں، سیکورٹی والوں کے علاوہ جو بندہ ہے سب بیٹھ جائیں۔ مرضی آپ کی، میں نے تو بندہ کہہ دیا، جو گندہ ہوگا نہیں بیٹھے گا، بندہ ہوگا بیٹھ جائے گا۔ سوشل میڈیا پہ آدمی ابھی تصویر لینا چاہتا لے جائے، یہ بات بھی مجھے بنانی پڑتی ہے، ماحول بنانا پڑتا ہے، سب بیٹھے رہے، کیونکہ آپ کی یہ بات دنیا بھر میں جا رہی ہے۔ یکم محرم کو ہمارا مطالبہ کیا ہے؟ عام تعطیل کا اعلان۔ حضرت عمر کی شان اور عظمت کو سرکاری سطح پر ہونا چاہیے، اسکول کالج یونیورسٹی میں اس کی تقاریب ہونی چاہیے، ہونی چاہیے۔ سرکاری، نیم سرکاری تمام اداروں میں چھٹیاں ہونی چاہیے۔ صدر، وزیر اعظم، گورنر، وزیر اعلیٰ کو اس پر بیانات دینے چاہیے، ان کی عظمت کی بات کرنی چاہیے۔ حضرت عمر اس کے محتاج نہیں ہے۔ تم ذکر کرو گے عمر کا نام، عمر کو تمہارے ذکر کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ ہم نے اسلام کی اس اہم ترین شخصیت کو سامنے لانا ہے اور کہنا ہے کہ یہ عظیم شخصیت ہے، اس کے لیے ہم نے یہ مطالبہ کیا، لیکن کئی سالوں سے ہمارا یہ مطالبہ مانا جا رہا نہیں ہے۔ اس کے لیے ہم مدح صحابہ جلوس نکالتے ہیں۔ کیا بھائی؟ کیا بھائی؟ اس مرتبہ تو نہیں ہوگا نا؟ اس مرتبہ تو نہیں ہوگا؟ آپ تو نہیں آئیں گے نا؟ نہیں، اتنے کیا کرو گے آگے یار؟ سب آؤ گے؟ بارش ہوگی، سختی ہوگی، پابندی ہوگی، کوئی روکے گا، راستہ نہیں چھوڑے گا، روڈ بلاک کرے گا، پھر بھی آؤ گے؟ اونچی سچ بتاؤ، دونوں ہاتھ کھڑے کرو۔ مجھے اس میں تو کوئی شک نہیں، توجہ، مجھے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ آؤ گے، لیکن میں کہتا ہوں اکیلے آؤ۔
میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اکیلے اکیلے آؤ. آپ کیا چاہتے ہو؟ ایک بندہ کتنے بندے؟ کتنے کتنے کتنے؟ آپ کہو گے 10 10 10 10 10. آپ کی طاقت ہے کہ دشمن کہے گا بابا بس 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 بس. یکم محرم کا جلوس کراچی شہر میں ہونے والا تاریخ کا سب سے بڑا جلوس ہوگا. اپنے دوست احباب بنائیں، اپنا ماحول بنائیں. ہم یہ تعداد طاقت دکھانے کے لیے نہیں، اس میں تو شک کی کوئی نہیں ہے، اس میں تو شک کی کوئی نہیں ہے. ہم کسی کو دکھانے کے لیے نہیں. ہر گلی میں ہونے والی مسجد، ہر ممبر سے ہونے والی اذان، ہر مسجد میں ہونے والی تبلیغ، ہر ادارے میں پڑھایا جانے والا قرآن عمر کی عظمت کی دلیل ہے. یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ عمر والے اتنے ہیں، وہ تو بہت ہیں. ہم ان میں سے کم کر رہے ہیں کہ سب مت آؤ، جگہ نہیں ہے اتنی. صرف آپ 10 لوگ آؤ. کتنے؟ اب یہ جو آپ بیٹھے ہو آپس میں 10 کا گروپ نہیں بنا لینا. یہ جتنے لوگ یہاں سے جانے کے بعد کل یا پرسوں تک اپنے لیے 10 افراد کی کیا کرو گے؟ محنت کرو گے، تیاری کرو گے. ہم آپ کا انتظار کریں گے. آپ اپنے علاقوں سے بھرپور صبح سے جلوس نکال کر اپنے علاقوں سے مقررہ وقت تک آپ کہاں پہنچیں گے؟ کہاں پہنچیں گے؟ کہاں پہنچیں گے؟ یہ محرم بڑا اہم ہے، اس لیے کہ دشمن سازش کر رہا ہے کہ پاکستان میں افراتفری مچائے، ملک میں بدامنی پھیلائے. لیکن میں نے اور آپ نے اس کی افراتفری اور بدامنی کو ختم کرنا ہے، اور ہم نے اسے جواب دینا ہے کہ تمہاری یہ بدامنی ہم چلنے، کسی کی شرارت ہم چلنے، ملک کو خراب ہونے. اس وقت سیاسی انتشار ہے اور ملک سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے. ہماری اور آپ کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے. بحیثیت محب وطن پاکستانی اور بحیثیت صحابہ کے غلاموں کے ہم نے اس مہینے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور میں بھی نماز کے بعد انشاءاللہ پریس کانفرنس میں اپنے وہ تمام چیزیں اس میں واضح رکھوں گا کہ ہم نے اس مہینے میں کیا کرنا ہے. آپ کے لیے عرض یہ کہ عشرہ فاروق حسین کے نام سے آپ کے یہاں یہ پورا عشرہ منایا جائے گا. عمر کے تذکرے بھی ہوں گے اور حسین کے تذکرے بھی، اہل بیت کی بات بھی ہوگی اور صحابہ کی بات بھی ہوگی. ان کا جوڑ بتایا جائے گا، محبت بتائی جائے گی، پیار بتایا جائے گا. جو طبقات ملک میں بدامنی پھیلا رہے ہیں، میں ارباب اقتدار سے کہتا ہوں کہیں کوئی گستاخی ہوتی ہے اسی وقت انتظامیہ کو نوٹس لینا چاہیے، اور آپ نے اپنے ذمہ داروں سے رابطے میں رہنے. ہماری حد الامکان کوشش ہوگی کہ ہر گستاخ اور گستاخی کرنے والے کا راستہ روکا جائے، اور انشاءاللہ سلسلہ گستاخی کو بند کر کے دم لیں گے. یہ آپ کا عزم ہے، اس عزم سے آج جاؤ گے، آج سے محنت کرو گے، بھرپور محنت کر کے یکم محرم الحرام کو آپ کو اور میرا آمنا اور سامنا ہونے کے بعد پھر ایک ساتھ ہم چلیں گے. قافلہ اتنا بڑا ہوگا کہ جہاں ہمارا اختتام ہوگا اور جہاں سے ہم چل رہے ہوں گے وہاں سروں کے سمندر ہوں گے. ہم پرامن طریقے سے جائیں گے، پرامن طریقے سے آئیں گے. ہم دنیا کو بتائیں گے ہم پرامن بھی ہیں اور پرعزم بھی ہیں. یہ پرامن اور پرعزم قافلہ انشاءاللہ چلے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.